آلہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آل صحابہ ومظہر کمالہ سیدی مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وغیر امام مبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دے، لائق صد قدر و منزلت اختر المشائخ سبحان اللہ سبحان اللہ، اختر قوم و ملت سبحان اللہ، پیر طریقت حضرت سید شاہ اختر علی قادری چشتی ادام اللہ فیوزہ، جانشین و سجادہ نشین بارگاہ صادقیہ، معزز علماء ربانی، حیدرآباد کی سرزمین پر سے میرے ساتھ آئے شہزادے غوث اعظم کے خلیفہ مولانا حافظ انعام الدین صدیقی القادری، ڈائریکٹر دا قرآن انسٹیٹیوٹ آف حیدرآباد، غلامان رسول، وابستگان دامان عالی رسول، کنیزان سیدہ فاطمۃ الزہرا البتول، پس پردہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ ہم پر بڑا فضل ہے اور بڑا احسان ہے کہ کووڈ-19 کی جیسی بلا کو ہم ہضم کر کر بیٹھے۔ یہ بزرگان دین کا، اولیاء کاملین کا، انہی صوفیاء کا یہ فیضان کہ بلائیں آئیں، وبائیں آئیں، مشکلیں آئیں، آفتیں آئیں، اور ہم نے یا علی کہہ کر سب کو ہرا دیا۔ اسی لیے کہ یا علی ایک ایسا نعرہ ہے جس کے سامنے
1400 سال پہلے کے منافق نہیں ٹک سکے کیا بات تو آج کے منافق کیا ٹکے؟ اور ہمارے بزرگوں نے بتا دیا کہ دیکھو بیٹا، دکھنے والی بلا ہو یا نہ دکھنے والی بلا ہو، ان دونوں سے بچنا ہو تو یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور یہی وہ نعرہ ہے کہ جب جب میرے اور تمہارے نبی کو معرکوں میں، جنگوں میں مشرکین نے گھیرا تو حضرت جامی فرماتے ہیں، اب آج کے چھوٹے موٹے 500، 1000، 1500، 2000 کے مولوی کی بات، ہمارا اسٹینڈرڈ بیٹا بہت ہائی ہے۔ تم بتاتے ہو کہ تمہارے پاس عاشق رسول ہے، میں کہتا ہوں بیٹا جن کے قدموں کی خیرات پا کر تم اپنے حضرت کو عاشق رسول کہتے ہو، اتنے بڑے عاشق رسول تو تمہارے حضرت نہیں تھے نا جتنے حضرت عبد الرحمن جامی تھے۔ میں آج بھی دنیا میں اگر قدیم دنیا میں جاؤ عاشق رسول کہو تو اویس قرنی کی یاد تازہ ہوتی۔ وہ آقا کے ایسے دیوانے تھے کہ احد میں ایک داش شہید ہوا تو پتہ نہیں میرے نبی کا کون سا دانت شہید ہوا، سارے دانت نکال دیے۔ عاشق رسول کہو تو حضرت ابو بکر یاد آئے، حضرت عمر یاد آئے، حضرت عثمان یاد آئے، یا مولا علی مشکل کشا، وہ تو سر فہرست ہے، وہ یاد آئے، یا تابعین میں اویس القرنی یاد آئے، یا متأخرین میں، متقدمین میں اگر دیکھا جائے تو عبد الرحمن جامی یاد آئے۔ عبد الرحمن جامی بولتے، ابیرو کیا بولتے ان سے مت پوچھو، نعرے حیدری اور علی کا نام۔ اب آج جس کا عرس ہے وہ مولا علی کی ولایت کا فیضان لے کر چمک رہے ہیں۔ 100 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، آج بھی دیکھو لنگر ہی لنگر، مجمع ہی مجمع، عوام ہی عوام ہے، کئی کئی کلومیٹر تک گاڑیاں پارک کری ہوئی ہیں۔ لوگ دیوانے نہیں ہیں، کوئی ممبئی سے آ رہا ہے، کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے، کوئی پونا سے آ رہا ہے، کوئی پربھنی سے آ گیا ہے، کوئی اورنگ آباد سے آ رہا ہے، نادیڑ سے آ گئے ہیں، مرٹھواڑہ سے آ گئے ہیں، کرناٹک سے آ رہے ہیں۔ دیوانے نہیں ہے، یہ دنیا بڑی مفاد پرست ہے دوستو۔ باپ بوڑھا ہو جائے نا تو یہ لوگ باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، باپ بوڑھا ہو جائے تو باپ کے ساتھ نہیں رہتے اس لیے کہ مفاد نکل گیا۔ لیکن سنو، یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے کہ اپنا پرایا نہیں دیکھتے، جسے چاہتے ہیں بلاتے ہیں اور جو چاہے عطا کر کر بھیجتے ہیں۔ اور آپ جو آئے ہیں کشاکش دور دراز سے، معلوم ہے کہ لاسٹ ایئر آئے تھے، فائدہ ہوا، اسی لیے دس ایئر آئے، اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آلسو آئی ول کم۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ یہاں آنے والا خالی نہیں جاتا۔ ارے ولی کے در پر آنے والا خالی نہیں جاتا، تو علی کے نام کو جھپنے والا، ارے جتنے ولی ہیں یہ سب علی علی کر کر ولی بنے۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ درس دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، دشمنیاں ہو جائیں، عداوتیں ہو جائیں، یا فتووں کی بھرمار ہو جائے، اس سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، فائدہ دنیا میں بھی دیکھنا، آخرت میں بھی دیکھنا۔ اسی لیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، نبی نے دعا خاص طور پر تلقین،
لوگ بولتے آخرت اچھی کر لیں گے، کیا بولتے آخرت اچھی کر لیں گے. اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا دعا کا طریقہ سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ پہلے دنیا کو اچھی کر لے، یہ دنیا اچھی ہو جائے گی تو آخرت خود سنور جائے گی. اب آؤ اس عاشق رسول کی بارگاہ میں چل کر پوچھے کہ ہم علی 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 کی صدائیں لگاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے. تو ہم نے کہا دیوانے، سائے گاؤں کی سرزمین پر حضرت اختر علی شاہ سے پوچھو، وہ یہی کہیں گے کہ حضرت آپ کو مصیبت آئے تو کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ تو کہیں گے چھوٹا تھا جب چلتے چلتے گر جاتا تو ماں کہتی بیٹا یہ علی مدد پکار لے سمجھ جائے. حضرت صادق علی شاہ کی مرقد پر آنکھ بند کر پوچھو کہ حضرت جب کبھی دنیا میں آپ کو بھی دشمنوں نے ستایا، آپ کو لوگوں نے ایذا دی، تکلیفیں پہنچائی، مولویوں نے فتوے لگائے، حضرت آپ نے کیا کہا؟ تو حضرت بھی یہی فرمائیں گے بیٹا سب سے بڑا سہارا جو نبی خود بنا کر غدیر قوم پر دے کر گئے ہیں وہ میرا نعرہ وہی ہے جو تم پکارتے ہو، میرا نعرہ بھی یا علی مدد ہے. نعرہ حیدری. گلبرگہ جا کر بندر آواز سے پوچھو سرکار اتنی بڑی آب و تاب کے ساتھ، ایسی چمک دمک کے ساتھ آپ چمک رہے ہیں. دیکھو ہر بڑے آدمی کا دشمن ہوتا ہے. اب حضرت کے جتنے ہیں حضرت کو معلوم ہے، آتے جاتے ان کی شان دیکھ کے آدھا پیرا چومتے چلے جاتے، باہر جاتے شروع کرتے. باہر جاتے نہیں، ایسا نہیں ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، وہ نہیں کرنا تھا، ہمارے حضرت نہیں کرے تو میرا بیٹا تمہارے حضرت کا دین کے ٹھیکیدار ہے. کیا بات ہے، جو انہوں کرے وہ کرنا. اور بولتے اتنے علی علی کے نعرے نہیں لگانا، اتنے نہیں لگانا. میں بولا کتنے لگانا ذرا لکھ کے دے دو، کتنے لگانا اور کب کب لگانا یہ تم سے پوچھنا پڑے گا. آؤ عبد الرحمان جابی کی بارگاہ میں چلے. وہ کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں توجہ ہے، ایک ایسی جنگ ہوئی کہ صحابہ پریشان ہو گئے، ہر طرف سے پتھر آئے. کیا ہے؟ توجہ ہے، آج بھی سیدوں پہ ہر طرف سے کیا تھے؟ شہزادے غوث اعظم حضور تاجدار مملکت قادریت سرکار کاظم پاشا قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے تھے کہ بیٹا پتھر اسی درخت پر آتے ہیں جس پر پھل لگتے ہیں، جس پر پھلدار درخت ہو تو بچے بھی پتھر مارتے ہیں. ان کو معلوم ہے یہ پھلدار درخت کی خصوصیت ہوتی ہے کہ تم اس پر پتھر بھی مارو تو. آج سائے گاؤں کے اس آستانے پر عرس کے بعد ہر طرف سے پتھر آئیں گے، پتھر، فتووں کے پتھر، الزامات کے پتھر. تو بیٹا ہم پتھروں سے ڈرنے والے نہیں اور پتھروں کا جواب پتھروں سے دینے والے نہیں. تم پتھر مارتے رہو، علی کی اولاد امت کو پھل دیتے رہے گی. نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت. اب حضور پر پتھر آئے، صحابہ یہ سمجھے کہ حضور اس دار فانی سے کوچ کر گئے، حضور بے ہوش ہو گئے، ایسے پیچھے کی طرف آئے. تو جب حضور تنہا ہوئے، اور تنہا کیسے ہوئے؟ جب جنگ ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ حضور چلے گئے. تو صحابہ نے کہا کہ اب نبی نہیں تو لڑ کر کیا کریں گے؟ جس کے لیے لڑتے تھے نا اب وہی نہیں رہے. تو سب نے تلواریں چھوڑ اور سب روتے دھوتے بیٹھ گئے. لیکن احد کے میدان میں ذوالفقار حیدری چمکنے لگے. کفار جو جنگ جیت رہے تھے تھر تھر کانپنے لگے، حیران ہو گئے کہ سب
بیٹھ گئے اور سب چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ کون ہے جو میدان میں اتر کر آیا؟ اور دن میں تلوار ایسی چمک رہی ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ آنکھ بھر کر دیکھ سکے. سب چھوڑ کر گئے, یہ کہہ کر گئے کہ نبی نہیں تو لڑ کر کیا کریں گے. علی میدان میں اترے, تلوار کو ایسے اٹھایا اور فرمایا نبی نہیں تو پھر جی کر کیا کریں گے. جب علی اترے تو اللہ نے تو یہ منظر دیکھ لیا نا, کون تھے کون نہیں تھے, کون رکے کون چلے گئے, کس نے تلواریں چھوڑ دی اور کس نے تلوار اٹھا لی. تو اب عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ بجنگ احد رون نبی ماند تنہا, بجنگ احد چون نبی ماند تنہا, خدا از فرستادہ نادے علی. یعنی کہتے ہیں, حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب نبی تنہا ہوئے تو اللہ نے کہا کہ اے مصطفیٰ تم تنہا نہیں ہو, میرے علی کو پکارو وہ آئے گا. تو تبھی سے 1400 سال پہلے ہم کو عقیدہ مل گیا کہ نبی بھی اگر تنہا ہو تو خدا کیا کہتا ہے, علی کو پکارو. کس کو پکارو؟ علی کو پکارو. تو یہ علی 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 کرنے والوں کی بارگاہ ہے. اور دیکھو جتنے سلاسل ہیں, قادری ہوں کہ چشتی ہوں کہ رفاعی ہوں کہ سہروردی ہوں کہ 4 پیر 14 خانوادی, جتنے یہ بزرگ ہیں, جتنے یہ اولیاء ہیں, ان سب کا مرکز مولا علی کی ذات ہے. اب اس پر اتفاق ہے, اسی پر ہمارا اتحاد ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی خانقاہ ہے, ہمیں کہاں بلایا جا رہا ہے اور اس خانقاہ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت وہاں پہ ایسا ہوتا, یو پلیز ڈونٹ گو دیر. میں بولا کیوں نہیں جانا بابا, نہیں ایسا ایسا ہوتا. میں ایک بار آؤ پھر سمجھ میں آتا, ایک بار آ کے بیٹھو پھر سمجھ میں آتا. اس لیے کہ میرے اور تمہارے نبی سے جب معجزات ہوئے نا, معجزہ, نبی کا معجزہ سمجھتے ہو نا, اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا معجزہ ہے. ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانا, بولو یہ معجزہ ہے. کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دینا, بولو یہ معجزہ ہے. آقا علیہ السلام جھولے میں ہیں, ابھی بچپن کے ایام ہے, انگلی جدھر کرتے چاند ادھر چلا جاتا, یہ معجزہ ہے. 4 آدمی کے کھانے کو 40,000 کو کھلا دینا, یہ معجزہ ہے. کھارے پانی کو میٹھا کر دینا, یہ معجزہ ہے. انگلیوں سے پانی کو جاری کر دینا, یہ معجزہ ہے. اب آؤ محفل سما پر اعتراض کرنے والا, میں ٹاپک پر آ جاؤں. حالانکہ میں ڈھیر قادری ہوں, ابن جدن حسبن نسبن. 400 سال ہوئے, کتنے ہندوستان میں 400 سال ہوئے. ایک ہی کرامت سے میرے جد اعلیٰ نے 40,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا ہے. مردے کو زندہ کیا, راجا پرجا سمیت سب مسلمان. آپ سمجھ رہے نا. اب ہم مسلمان بناتے رہتے, انہوں نکالتے رہتے, ہم سینے سے لگاتے رہتے, انہوں دھنکارتے رہتے. اتنا ہی فرق ہے, اتنا ہی ہم نے ان میں فرق. نبی کے پرسنل یوز کے واسطے نہیں, یہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے واسطے. سائنس, وی وانٹ اے سائن اینڈ وی وانٹ ٹو سی اٹ ٹو بلیو اٹ. کوئی معجزہ بتائیے اگر آپ نبی ہے تو پروو اٹ. یہ پرانی امتوں کے طور طریقے تھے. تو اللہ نے
جو سب سے پہلے اولین معجزات دیے. معجزہ کس کو بولتے ہیں؟ جو آپ نہیں کر سکتے, آپ کی عقل کو عاجز کر دینا. کیا کرنا؟ اسی سے میں سما تک پہنچوں گا انشاءاللہ آپ اگر ساتھ دیں گے. عجز البشر بکمالہ, بندے کو جو عاجز کر دے اپنے کمال سے کہ دس از ناٹ پاسبل, یہ نہیں ہو سکتا, اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو, معجزہ. نبی کرے تو معجزہ, ولی کرے تو کرامت, اور نبوت کا پرتو ہے ولایت, تو معجزے کا سایہ ہے کرامت. کرامت معجزے سے ہے, ولایت نبوت کے فیضان سے. نبی نہیں تو ولی نہیں, بولو نبی نہیں تو ولی نہیں, معجزہ نہیں تو کرامت نہیں. اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا, اور کیسے کیسے معجزے دیے؟ ایسی irrelevant معجزے نہیں دیے, جو زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی, جس چیز کی ضرورت تھی ویسا معجزہ دیا. اب نوح علیہ السلام کے دور میں جب نوح کو دھتکار دیا گیا, لوگ کہتے ہیں میں دن رات بلاتا ہوں یہ آتے نہیں, لاپرواہی حد سے زیادہ بڑھ گئی, تو صحرا ہے, صحرا ڈیزرٹ, ڈیزرٹ پہ دنیا کی سب سے بڑی کشتی بڑھا رہی. 1 سال گزر گیا, 1500 پر لوگ آ کے تھے کہ بھائی نوح کو کیا ہو گیا, یہ کون سی جگہ ہے کشتی بنانے, یہ صحرا میں کشتی پانی ہی نہیں ہے. تو نوح کو پتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے. نوح اپنی تیاری میں بولو لگے ہوئے. تو وہ معجزہ جب طوفان آیا ساری دنیا ڈوب گئی, اور جو نوح کی کشتی میں بیٹھ گئے وہی بچ گئے. لوگ بولے ارے یہ معجزہ تھا نوح کا, اب سمجھ میں آیا. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہا بنانے لگے لوگ. کیا؟ لوہا. اور لوہے بنا کر انوینشن کر یہ 2-4 فتوے دے کے کیسا غرور آیا تھا ان کو. ہماری عزت کی 4 کتابیں آتے سینہ چڑھا ہو جاتا. آ گئی کتاب, اب بولو جواب. بولا بیٹا جواب بھی ملتا ہے, صاحب بھی ملتا, سیدوں سے پنگا لیے, دونوں کے لیے تیار ہو. 4-5 کتابیں ہوتے آ جاتا. اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ داؤد کے زمانے میں لوہا بنا, تو لوہا بولے دیکھے اب اتنی ترقی کرے, اتنی محنت کر رہی, پہاڑوں کے اندر جا رہی, آئرن اور نکال رہی, اس کو لا کے بھٹی میں جلا رہی, وہ پورا کچرا الگ کر رہی, لوہا بنا رہی. تو ایسے دیکھے داؤد علیہ السلام بولے ادھر آؤ, کئی کو آنا آپ کے پاس, لوہا بنائے, ہتھیار سب سے پہلے تبھی بنے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. تو داؤد علیہ السلام بولا نہیں آئے, تو اللہ نے کہا داؤد میں تجھے معجزہ دیتا ہوں. بولا کیا معجزہ؟ پتھر کو ایسے پکڑ لے نرم موم بن جائے گا. اور حدیث کے الفاظ بولوں کہ داؤد علیہ السلام ایسے پتھر کو پکڑ موم ہو جاتا, لوہا خود بخود برآمد ہو جاتا. اور ایسے ہاتھ لے کر جیسے تم موم کو جیسی چاہے شکل دیتے ہو نا, اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑ کر جیسے چاہے موڑ دیتے. تو صحابہ میں نزہت المجالس کی حدیث ہے, حوالہ چاہیے تو حیدرآباد آنا انشاءاللہ. نزہت المجالس کی حدیث ہے, صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ داؤد کے پاس اتنی طاقت کیسا؟ بھائی آج کل کیا کرتے, کوئی بچے ایسا شیخ لے لے کے لوہے کے پکڑ کے بولتے دیکھا کتنی طاقت ہے, ایسا موڑ کے بتاتا. آسمان کی چاند کی باتیں نہیں کرتا ہوں, یہ موڑ کے بتا بولتا. بہت بڑا پہلوان آنا تو بہت بڑی شیخ لیتا, ایسا موڑ دیتا. اب لوگ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں, لوگوں بھائی شیخ کو موڑ دے رہا, میرا کیا حال کرتا. تو داؤد جب لوہے کو نرم کرتے تو حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ داؤد کیا پڑھتے, کیا کہتے کہ لوہا موم بن جاتا. تو حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اے میرے صحابیوں, داؤد لوہے کو ہاتھ میں لے کر موم بنا دیتا, اور کیسے بناتے معلوم ہے, وہ میرے علی کا نام پکارا کرتا. نعرہ حیدری, نبی علی کا نام پکارا کرتے. علی را کیا کہا تھا حضرت جامی نے کہ ولی نصیرہ,
علی اولیاء دلیل برس علی انبیاء ولی نصیرہ، علی انبیاء کے ولی بھی ہے اور نصیر بھی ہے۔ اب دیکھو ایک ایک معجزہ تو سمجھ میں آیا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام جادو پیک پر تھا، حضرت کو معلوم ہے کتنے جادوگروں کو ٹپکاتے تھے یہیں بیٹھ کے، ہاں ایسا یوں کرے تو انہیں ادھر گرتا، یوں کرے تو ادھر گرتا۔ حضرت کا نام اختر علی شاہ ہے۔ حضرت کا نام اختر علی شاہ ہے۔ پرسوں لاتور میں بولا، شکل میں کو پسند آ ریپیٹ بولے، فرسٹ ٹائم بولا، کوئی بھی نہیں بولے کہ حضرت کو بھی سنا دیتا ہوں۔ اختر کیا نام ہے بولو؟ اختر۔ اختر کس کو بولتے معلوم ہے؟ حضرت کچھ بولتے ہیں، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہے؟ آگے بڑھو، حضرت سے پوچھو اختر اس درخشان ستارے کو کہتے ہیں، اس تارے کو کہتے ہیں کہ جب آسمان میں چمکتا ہے تو چاند کے ہوتے ہوئے بھی اس کی چمک باقی رہتی ہے۔ چاند کے ہوتے ہوئے بھی اس کی چمک باقی رہتی ہے، اور جو چاند ہے نا یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، یہ جو نہیں بول رہا شکل میں، چاند جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اور چاند پہ گہن بھی لگتا، 14 تک انتظار کرنا پڑتا، فل مون نائٹ۔ بیگم کو بولتے شادی کے بعد فل مون نائٹ کو جائیں گے گھومنے، کیوں؟ بڑا اچھا لگتا، بڑا سکون ملتا۔ تو چاند بڑھتا بھی گھٹتا بھی، اس پہ گہن بھی لگتا، انہیں کالا بھی ہو جاتا، انہیں چھپ بھی جاتا۔ لیکن بزرگوں نے یہ جو نام رکھا ایسے ہی نہیں رکھا، چاند میاں نہیں رکھا، رکھا تو کیا رکھا؟ اختر رکھا۔ اختر وہ ستارہ ہے کہ چاند کے سامنے بھی چمکتا ہے۔ اور صبح میں دیکھو تارے دکھتے، صبح میں دن میں تارے دکھ رہے، کیا بولے تو کیا بولتے؟ ارے بھائی دن میں تارے دکھ رہے اس کو جان دو، لیکن ایک تارا ہے جو سورج کے نکلنے کے 1 گھنٹے کے بعد بھی دکھتا رہتا، اس کو کہتے ہیں اختر۔ کیا کہتے ہیں؟ اختر۔ یہ آسمان کا اختر ہے جو چاند کے سامنے چمک رہا ہے، جس پر گہن نہیں آتا۔ ارے آسمان کے اختر کا عالم یہ تو ذرا سوچو، اختر علی ہے، علی کے آخر کی چمک کا عالم کیا ہو؟ حیدری سرکار پیرو مرشد ان سے صادق میاں۔ اس لیے بولتے ہیں بزرگوں سے پنگے مت لو بیٹا، جن کو بزرگوں نے چمکا کر بٹھا دیا ہے، اب ان کی چمک کو کوئی ختم کر سکتے؟ ان کی چمک کہاں سے؟ نجف سے آ رہی، فلٹر ہوتے ہوئے آ رہی، پھر بغداد ہوئی، بغداد سے اجمیر ہو کے سائیگاؤں کو آ گئی۔ اب وہ چمک لے کے بیٹھے ہوئے، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں چمکتے تو لوگ چمکتے، وہ چمکنا الگ ہے، وہ ڈر کے چمک، بچہ چمک جاتا دیکھو، سوتے سوتے نیند میں چھوڑ گیا تو ہمیں کیا بولتے؟ چمک گیا آئینے۔ تو حضرت کی چمک سے یہ جتنے جھنگورے یہ پورے چمک رہے، چمکتے رہو، اللہ ان کو چمکاتا دمکاتا رکھے گا، اور ان کا فیضان جاری بھی رہے گا انشاءاللہ۔ بات پلٹ کے آ جائیے معجزے کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت ترقی کرا، کیا کرا؟ جادو، جس کو دیکھو جادو کر رہا، ایک سے خطرناک جادو کر رہا، اور ایسا خطرناک جادو کہ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ، قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن یہ تبلیغی جماعت کا نصاب نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہوں، فرعون کے دربار میں موسیٰ کو بلائے اور بلا کے بولے یہ دیکھو اس کا جواب دو۔ تو تھوڑی دیر میں فرعون کا دربار سانپوں سے بھر گیا، اور موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک عصائی سے خالی ایک لکڑی ہے، حضرت لے کے نکلتے تھے وہ صبح صبح واک پہ گئے وقت، ایک لکڑی لے کے نکلے خالی عصائے موسوی۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ گھبرا مت، انک لمن المرسلین، لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بولا کیا کروں، اتنے بہت سے ایک سے سانپا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا پھینک دے۔ تو موسیٰ نے یہ نہیں کہا
مولا کیسے پھینک دوں، سانپوں کا مقابلہ لکڑی تھوڑی کرے گی. یہ توکل ہے پیغمبر کا اللہ کی ذات پر. عذاب پھینک دیا، اتنا بڑا عذاب بنا، وہ لکڑی کا ٹکڑا کیا بنا، اس کا پورے سانپوں کو نکل گیا. یہ قرآن بول رہا ہوں، قرآن. تو اللہ نے موسیٰ کو کیا معجزہ عطا کیا؟ ید بیضا. ید بیضا. اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی. یہ خرقہ پوش ہے نا بیٹھے ہوئے، دیکھو خرقہ کر کے بیٹھ گئے. اقبال بولتے کہ اقبال سے زیادہ پڑھے تمہارے حضرت. کیا بات کر رہے ہیں یارو، پوری دنیا سر بولتی ہے ان کو آج بھی. انگریزاں سر کا ٹائٹل دیے، انگریزاں مانتے کسی کو. انہوں کیا بولے؟ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی. کیا قید لگائے شکیل صاحب؟ نہ پوچھ انہوں کیسے، انہوں کیوں ہیں، انہوں کیا ہے، انہوں کیا کہ پوچھنا کو خاموش بیٹھ. مطلب سنو، اقبال کے کلام کی نئی شرح علماء کے حوالے کر رہا ہوں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو. کیا بات ہے، عقیدت. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہے تو دیکھ ان کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اقبال اتنے پڑھے لکھے تھے، انہوں بولے موسیٰ تک موقوف نہیں ہے ید بیضا، آج بھی ہے درویشوں کے پاس. یہ ید بیضا ہی لے کے بیٹھے ہوئے. کیا ہونا بیٹا، جا ہو جاتا تیرا کام، لے کیا ہو جاتا، بچہ نہیں ہے ہو جاتا، نوکری نہیں ہے ہو جاتا. کیوں؟ یہ ید بیضا، یہ امت مصطفی کا فیضان، یہ اولیاء کاملین کی عطائیں، یہ نظام ولایت ہے جو اولیاء اللہ کی گدی پر بیٹھنے والے لے کے براجمان ہے اور بڑی شان سے. تو اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک معجزہ دیا نہیں. موسیٰ کو ایسا معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسی سائنس میڈیکل ترقی کری کہ پوڑیوں کو اچھا کرتے رہے، تھوڑی کے مرض والوں کو. تو اب عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں کو سنتے ہیں. جب ان کے پاس خود میڈیکل سائنس آ گئی تو اللہ نے عیسیٰ کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ موسیٰ مادر ذات کو، بعد میں ہوا سنی مادر ذات جس کو یہ اچھا نہیں کر سکتے نا، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ تو اچھا کر سکتے، عیسیٰ تو اچھا کر. عیسیٰ نے شفایات کیا، اس کے بعد بھی نہیں مانے تو اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ مردوں کو زندہ کر دے. تو یہ معجزہ عیسیٰ کو ملا، عیسیٰ کو یہ معجزہ ملا. اب ذرا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے نبی کو کیا معجزہ ملا. اب یہ رجب کا مہینہ آنے والا ہے، شب معراج بھی آئے گی، مولا علی کی ولادت بھی آئے گی، اس سے پہلے غریب نواز سرکار کا سمدل بھی آئے گا. تو یہ رجب کا مہینہ بڑا مقدس ہے. اس میں ایک معجزہ حضور کا کیا ہے؟ معراج. اب اتنی بڑی لسٹ اس سے پہلے معجزات کی سنایا، لیکن ہمارے نبی کے زمانے میں زبان پر لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہو گیا. ہمارے حضرت کی ایسی لینگویج ہے، ایسی فصاحت ہے، ایسی بلاغت ہے کہ وہ لکھتے ہیں تو لوگ دنگ ہو جاتے ہیں، وہ بولتے تھے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے. وہ ایسی کتاب لکھتے تھے، قلم ایسا تھا، ان کے قلم کی مار ایسی تھی. تفصیلات مولانا سمجھ گیا، مالی کا نکالا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ کھل بول کے بولے تو مزہ نہیں آتا، تھوڑے تھوڑے اشارے بھی رہنا. بہرحال ایسے تھے ویسے تھے. تو ہمارے اور تمہارے نبی کے زمانے میں زبان پر لوگوں کو بڑا گھمنڈ، عربی اپنے پیک پر پہنچ گئی. اور لوگ کیا کرتے تھے معلوم؟ اہل عرب کے رہنے والے پہاڑ پہ جا کے رہ جاتے تھے. لوگ بولے لوگ پہاڑ پہ جا کے کہیں کو رہ جا رہے ہیں تو بولتے تھے ان لوگوں سے، دیہاتیوں سے بات کرے تو ان کی زبان خراب ہو جاتی. کیا بولتے تھے؟ دیہاتیوں سے بات کرے تو ان کی زبان خراب ہوتی، اس لیے یہ پہاڑ پہ جا کے رہ جاتے. تو اللہ نے جب دیکھا کہ ان کو فصاحت اور بلاغت پر بڑا گھمنڈ ہے، ناز ہے، تو اللہ نے ہمارے اور تمہارے نبی کو قرآن عطا فرمایا. قرآن کا معجزہ کیا دیا؟ بولو، قرآن کا معجزہ. اس کے بعد اللہ نے چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. محبوب ان کو چیلنج کرو، پہلے 10 کا چیلنج، بعد میں ایک آیت اس کے مقابلے لا کے بتا سکتے تو بتا دو، نہیں بتا سکتے. پورے مل کے پہاڑ پہ سے اترے
सभा मोहल्लकात बोलते हैं मौलाना बेटे जो बाद में पूछ लेना, काबे की दीवार पे लगा है, उसका जवाब नहीं था, हुजूर कुछ नहीं करे, सूरह फील लाके लगा दी है, तो इसका जवाब परेशान हो गए, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हाँ ये कोसी ज़बान है, आगे बढ़े अल फील वल फील वमा अदराका मल फील, हाल जवाब नहीं दे सके। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हर नबी को अल्लाह ने उस दौर के जरूरतों के एतबार से मौजिज़े दिए, और वो मौजिज़े नबी ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किए। मेरे नबी तो पेट पर पत्थर बांधा के भूखे रहते ना, पेट पर पत्थर बांध कर रहा करते थे। हुजूर ने मौजिज़ा अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। हक और बातिल के दरमियान फर्क कर। भाई थोड़ा देर बैठ जाओ, बैठ जाओ थोड़ा देर, डिस्टर्ब मत करो। हजरत बहन इंशाल्लाह उसको 10-20 मिनट बैठ जाओ। हजरत कुछ पसंद नहीं करते सब लोग, बात कर रही आप इसमें से आकर बात चीज के आने मत दो बेटा, 10 मिनट दो। हजरत पूरी रात बैठेंगे इंशाल्लाह, अभी और 125 साल तक बैठने वाले हजरत इंशाल्लाह, और से पाक के सदके सेहत और आफियत के साथ जो आएंगे चले जाएंगे, हजरत बैठे हुए रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब मौजिज़ा हक और बातिल, सच और झूठ के बीच में फर्क करने के लिए दिया गया। और मौजिज़ा किस लिए इस्तेमाल करे? दीन की तबलीग के, दीन की, बोलो मौजिज़ा, बोलो मौजिज़ा घर वालों के लिए नहीं। अगर चाहते तो करबला के लिए मौजिज़ा छोड़ के जाते, नहीं, क्या हुसैन तुम कुर्बानी दो दो, दीन के लिए जरूरत पड़ेगी तो मौजिज़ात पर मौजिज़ात बोलो आते रहेंगे। अभी भी आ रहे हैं हुजूर के मौजिज़ात, अभी भी हुजूर जारी है। कुरान सरापा मेरे मुस्तफा का मौजिज़ा है, सारे के सारा कुरान 6666 आयतें, ये सब मेरे नबी का मौजिज़ा है। तो कुरान छोड़े हुजूर, अहले बैत छोड़ा हुजूर ने, और ये मौजिज़ा तबलीग बोलो इस्लाम के लिए, तबलीग दीन के लिए। तो अब आओ करामत की तरफ। पूरे अंबिया के हालात सुनिए। अब हिंदुस्तान को आए, तुम्हारे हजरत कितने मुसलमान बनाए और हमारे राजा कितने मुसलमान बनाए? हुजूर गरीब नवाज इमाम आजम हिंद ने कहा जाए, बेशक बेशक है कि नहीं? बेशक मुबल्लिग आजम हिंद ने कहा जाए। बेशक हुजूर गरीब नवाज आए तो कोई नया मजहब लेकर थोड़ी आए, नहीं, अपने नाना का दीन लेकर आए, लेकर आए, और अपने नाना के इख्तियारात लेकर आए। हुजूर के तमाम पावर्स लेकर आए। अब यहाँ पर जब आए तो देखा यहाँ पे जादू भी उरूज पर है, जादू बोलो उरूज पर है। राजा ने जोगी राजपाल को बुलाया, हवा में उड़ गया। बहुत आते हैं सबके पास भी हवा में उड़ने वाले, वो हजरत बोलते बैठ जा बेटा बैठ जा, तेरे बाप दादा को हमारे बाप दादा ने मानी, हम कह रहे हो क्या हमारे, तेरे से तो हम बात नहीं करते, हमारी जूती बात करते हैं। वो बोलते गुरूर की बात है, गुरूर की बात नहीं हकीकत की बात है। अल्लाह वाले जो है गहरे गहरे नत्तु गैरों को मुंह नहीं लगाते, और जब बात हक और बातिल की आती है तो या तो तलवारें बोलती है या जूतियां बोलती है। तो गरीब नवाज ने तलवार नहीं उठाई, वो तलवार उठाने नहीं आए थे, वो तो प्यार लुटाने आए। तो कहा तू करतब पे करतब दिखा, तू जादू पे जादू बता, तू जुल्म पे जुल्म कर, मैं तेरे जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दूंगा। अनाज सागर कटोरे में ले लिए, वापिस भी कर दिए। 6 बार को बुला के लाए, हवा में उड़ा। तो बुजुर्गों की अल्लाह वालों की शान देखो, नालेन उठा के फेंके आसमान में। क्या फेंके? बोलो नालेन। ऊपर गई, सर पे गई, इतने पड़े, उसको हकीकत समझ में आई, नीचे आ गए।
نیچے آیا, ادھر دیکھا پرتھوی راج کو, ادھر دیکھا غریب نواز کو. تیری حکومت ختم ہونے والی ہے, ان کی حکومت صبح قیامت تک رہنے والی. تو تھوڑے سے خطے کا راجا ہے, ان کی حکومت زمین پہ بھی ہے, آسمانوں میں بھی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں کہ ان کے تصور میں, ان کے قبضہ و اختیار میں نہ زمین بلکہ آسمان بھی دے دیا. تو جوتی نے مارا, نیچے اترے, غریب نواز کے قدموں کو پکڑ لی. اب اتنا بڑا جادوگر جو ان کا سب سے بڑا طاقتور تھا, آگے بیٹھ گیا, کلمہ بھی پڑھ لیا, غلام بھی بن گیا, خلیفہ بھی ہو گیا. اب دیکھو پاور بتانے کی بات نہیں تھی, پاور نہیں. اب غریب نواز نے دیکھا کہ بھئی اسلام کیسے پہلے ہندوستان میں, آسان تھوڑی ہے, تم تو فتوے دے دے کے نکال رہے. غریب نواز کو ادھر والوں کو اندر لانا تھا, تم لوگ ادھر والوں کو ادھر کر دے رہے. دس از دا ڈفرنس, سمجھو. اب یہ بڑا کٹھن کام تھا, کوئی آسان کام نہیں تھا. تو سرکار غریب نواز نے دیکھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو موسیقی سے بڑی دلچسپی ہے. میوزک, یہاں کے راگ بڑے مشہور ہیں. ہاں, ایسے ایسے راگ ہیں کہ وہ دیپ راگ جسے کہتے ہیں, تان سین. اور تان سین کا نام نان مسلم ہے مگر تھے مسلمان. تان سین آج بھی ان کی بازار ہے, آج بھی ان کی بازار واقع, لوگ جاتے ہیں عقیدت کے ساتھ. تو ایسا راگ چھیڑتے کہ پانی دیوں میں بھر کے رکھو تو دیے جل جاتے. دیے جل جاتے کیوں؟ یہ آواز حلق سے نہیں دل سے آتی تھی. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز کو پر رکھتی. یہ دل سے. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک دیوانہ چلے گیا اور جا کے بیٹھ گیا. جلنے کی بو آ رہی, گوشت بھنے تو کباب کی کیسی آ رہی باہر سے وہ. ادھر کباب کی دکانیں, پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہ سو لیتے چلے جاتے. ادھر سے جاری خوشبو کباب کی, تو گوشت کے بھوننے کی بو آ رہی, اور وہ بھی جل کر خاک ہو جانے کے بعد کیسی آتی, جلی ہوئی بو آ رہی, اور بہت زیادہ بو آ رہی. تو ایک بڑی آگے بیٹا, حضرت پورا علاقہ ٹھان لیا, پہلے تو گوشت کے جلنے کی بو آئی, اس کے بعد گوشت کے جلنے کی بہت تیز بو آئی. حضرت باقیہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹا بات اتنی ہے, اللہ کا ذکر کر رہا تھا, اللہ کا ذکر کر رہا تھا, میرا جگر جل رہا تھا جسے تو سونگ رہا تھا. تو اب غریب نواز جب آئے تو دیکھا کہ یہاں کے لوگ موسیقی سے بڑے انفیکچویٹڈ ہیں اور ان کو بڑی دلچسپی ہے. تو سرکار غریب نواز صاحب اختیار, اب دین کو پھیلانا تھا. کیا کرنا تھا؟ دین کو پھیلانا تھا. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اکلی میں گڑ کوٹنا نہیں تھا, اندر کے اندر اوکلی میں ہمارے عورتیں مسالے پیستے. دیکھو چھوٹا چھوٹا, اس کیا بولتے اس کو, سلبتہ لے کے وہی مارتے, باہر نہیں گرتا. کیوں؟ پہلے چھوڑا رہتا, باہر گرا تو بچے گا کیا, وہ پکے گا کیا. تو اکلی میں پیس رہے تھے, تو اکلی میں کام نہیں کرنا تھا, ہندوستان کی ساری دھرتی پر اسلام کے پرچم کو بلند کرنا تھا, انسانیت کا پیغام دینا, امن کا پیغام دینا تھا, آشتی کا پیغام دینا تھا. ہندو مسلمانوں میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے درمیان محبت کو, بھائی چارے کو, ہمدردی کو قائم کرنا تھا, مساوات کا درس دینا تھا. تو غریب نواز نے کیا کیا؟ جیسے انبیاء نے وقتاً فوقتاً معجزات کے ذریعے دین کو لوگوں تک پہنچایا, تو سرکار غریب نواز نے سما یعنی قوالی کو متعارف کروایا. اور جیسے ہی سما اسلام میں خانقاہوں میں شمولیت کیا, داخل ہو گیا, وہ لوگ جو اسلام سے برگشتہ ہو کر بھاگتے تھے وہ بھی میرے خواجہ کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھے. اور ایسے بیٹھے اب تک بیٹھے ہوئے. غریب نواز کا دربار جا کر دیکھو اجمیر کی سرزمین پر, وہاں پر کوئی بھید بھاؤ ہے؟ ہمارے مسلک کی مسجد ہے تو چانا نہیں تو نہیں آنا.
دیکھو لکھا ہوا رہتا ہمارے مسجد کا ہے تو آنا نہیں تو نہیں آنا. ایک ایک بیٹا ایک ایک کر کے تمہارا تناؤ ہو جا رہے. ابھی بھی وقت ہے مشورہ ہم دے رہے تمہارے کو سدھر جاؤ. ایک تو سدھر گئے اجمیر پہنچ گئے, باقی کے بھی آئے تو پورے سدھر جاتے. آج کی لیٹسٹ رپورٹ دے رہا ہوں. آگے ہاتھ ابھی چوم رہے سکے تو کیا چومتے بولے نکو سرکار آپ لوگوں سے پنگا لے کے پرتھوی راج نہیں کہا تو ہمارا راج کا رہنے والا ہے. مجھے تو اتنا بڑا بادشاہ تھا نہیں کہا. ہمارا تو گلیوں سے نکل گیا ہے, کیا ٹکیں گے ہم نہیں ٹک سکتے تو آگے کمپرومائز پہ آ گئے. تو دوستو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں تم آتے ہو تمہاری ہر ضرورت کو یہ پورا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو؟ ہر ضرورت. اب آنے والا ایک قسم کا نہیں ہے. یہاں میرے کچھ بھائی بیٹھے ہیں جن کو نوافل میں بڑا لطف آتا. آگے بارگاہ میں مسجد بھی ہے نہیں ہے, کئی کئی مسجدیں بنائی حضرت. وہاں پہ بھی مسجد صادقیہ لاتور میں بھی بے شمار مسجدیں حضرت اکبر علی شاہ صاحب قبلہ نے قائم کی ہے. الحمدللہ کئی مسجدیں حضرت نے آباد کی ہے اور انشاءاللہ اور بھی بنائیں گے. اللہ نے چاہا تو اور مسجدیں. اب بعض ایسے رہتے انہوں آتے ادھر ادھر اللہم ربنا تقبل من الفاتحہ, فاتحہ پڑھ لیتا, قرآن خوانی کر لیتا, جا کے قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتا, تھوڑی دیر قرآن شریف پڑھ لیتا, اس کے بعد وظیفے پڑھ لیتا, اس کے بعد نوافل پڑھ لیتا. اب کوئی ایسے آتے تو تھوڑی دیر نماز تو پڑھ لی ہے, فرض تو ہو گئی, اس کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہوں ذرا کچھ تو بھی ہونا روح کی تسکین کا سامان, روح کی تسکین کا سامان ہونا, ذکر میں بیٹھ جاتا. اب تھوڑے اور رہتے. دیکھو ڈاکٹر کے پاس بیٹھو سب کو سیدھا کرسمہ دے دیتا ہوں, جاتے نہیں. اب کووڈ-19 میں کیا دکھ رہا تھا سب سے زیادہ ڈولو 650 کروڑ کا کاروبار کرے گا. 29 کی دوا ہے, کچرا بیچ کے, اور ڈولو ڈپلیکیٹ بھی ہے تو کھا لے رہے. نہیں اچھے ہو جا رہے, بیٹے کھا لے. 1000 کروڑ کے اوپر کمائے بات کر لوں گا ڈولو 650 کے اوپر. اب ڈاکٹر کے پاس آئے تو تم بولتے سب کو ایک دوا دیو, ایک نظر سے دیکھو, مثال کی طور پہ کہہ رہا ہوں, ایک نظر سے دیکھو, سب کو ایک دوا دو, سب کو کروسین دے رہا, دوسری نے دے رہا, تو ڈاکٹر اوپر سے نیچے سے دیکھتا دیوانے خانے کو لے جا کے پاگل خانے میں ڈالو اس کو. یہ کو مشورہ دے رہا ہے, سب کو ایک قسم کی دوا کیسا دیتے. ڈاکٹر بولتا دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ سمجھ رہے ہیں, خارش ہو گئی اس کو تو دوسری دوا نہیں دیتے, خارش کی دوا دیتے. سر میں درد ہوا تو پیٹ کے درد کی دوا دیتے. بھائی بھرتی پڑھو ڈاکٹر کے اوپر, کیسا بےہودہ ڈاکٹر ہے. پیٹ کا درد بولی منڈے کو سر کا درد کی دوا دے کے بھی آیا. دیکھو اپنے گھر میں بھی جو ہے ممیاں تھوڑے پڑھے لکھے ہو گئے, ہاں یہ کروسین کس کے تو پیٹ کا درد کیا ہوتا, سر کا درد کیوں ہوتا. دیوانہ ڈاکٹر ہو گیا تو پتہ یہ چلا دنیا کا اصول کیا ہے. This is the law, this is the rule, کہ جو مرض ہو وہی دوا. اب یہاں پر بھی آنے والے مریض آج ان سے صادقیہ میں آنے والے مریض سب ایک جیسے نہیں, سب کا مرض ایک جیسا نہیں ہے. کسی کا کچھ مرض ہے, کسی کا کچھ مرض ہے, کسی کا کچھ مرض ہے. تو یہ خانقاہ ہے, یہ بارگاہ ہے, وہ شفا خانہ ہے کہ جو مریض جو مرض لے کر آتا ہے اس کو ویسے ہدایت عطا کی جاتی ہے. یہ خانقاہوں سے شفا یاب ہو کر لوگ لوٹتے ہیں. روحانی امراض لے کے آؤ, روحانی امراض دور ہو جاتے ہیں. جسمانی لے کر آؤ, جسمانی دور ہو جاتے ہیں. عقیدے کے کیڑے بھی بہت رہتے لوگوں کے پاس. 40 دن چلے کو جا کے آتا, 4 کتاباں پڑھ کے آتا, آگے ہمارے کو بتاتا حضرت ایسا نہیں ہے, ویسا ہے, ویسا نہیں ہے, ایسا ہے. نہیں دوستو, دنیا میں دوستی کس کے کام آنے والی ہے یاد ہے, یہی اولیاء اللہ ہے جن کی محبتیں تمہارے ساتھ کام آنے والی ہے. میں نے ایک آیت پڑھی, 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, توجہ سے سنیں, موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی, مشہور معروف آیت مبارک. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, پہلی شرط کیا ہے؟ اے بے ایمانوں نہیں ہے, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. بے ایمانوں سے مخاطب
اللہ یہاں پر نہیں ہے تو وہی تقوی اختیار کرے جو ایمان والا، اور ایمان والا وہی جو علی والا، ایمان والا وہی جو اہل بیت سے محبت کرے۔ نماز روزہ حج زکات ادا کرنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس وقت مکمل ہوتا جب نبی سے محبت کرے، آل نبی سے محبت کرے، رسالت کا اجر ادا کرے تو مومن کا سرٹیفکیٹ۔ قرآن میں کیا فرماتا اللہ؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ علماء کو معلوم ہے، پبلک ذرا غور سے سن لو۔ اب یہ نہیں بولتے کہ حضرت نماز پڑھے تو مسلمان نہیں کہتے، روزہ رکھے تو مسلمان نہیں کہتے، حج کو گئے تو مسلمان نہیں کہتے۔ میں بولا بیٹا ابھی تو افطار پاک کے وہاں کلچر ختم ہو گیا، پہلے جتنے تھے نا یہ تھینکس ٹو مودی جی ختم ہو گیا، پہلے جتنے تھے وہ سب کے سب رمضان پارٹی بھی کرتے تھے اور ساتھ میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر بولتے چیف منسٹر صاحب، اللہ اکبر۔ ہمارے پاس ایک چیف منسٹر تھے سر چندرا بابو نائیڈو بولتے، اب آندھرا پردیش میں رہتے، وہ چلے گئے، انہوں حیدرآباد میں آ کے افطار پارٹی کرے اولڈ سٹی میں، قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں۔ کیا کرے؟ قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں کرے اور کر کے وہ فرسٹ ٹائم نماز پڑھ رہے۔ کیسا پڑھنا؟ تو ایک مولانا تھے، نام نہیں بولتا وہ بیچاروں کا، انہوں بولے دیکھو بابو دیکھو فالو کرو، میں جیسا جیسا پڑھو تم ویسا ویسا پڑھنا۔ تو انہوں بولے یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں حضرت کی بارگاہ میں۔ انہوں بولے اوکے آئی ول ڈو اٹ، نو پرابلم، تم جیسا جیسا کر رہے ہو ویسا ویسا کر لیتا ہوں۔ آپ نماز میں ڈرے کیوں ڈرے؟ اللہ اکبر کروں، انہوں نے اللہ اکبر، رکوع میں گئے ہوں بولتے انہوں نے ہوں کر رہے ہو، یہ مولانا ہوں کر رہے، اور بابو فالو کر کے چلے جا رہا۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہونے لگی امام صاحب بولے سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہیں بولا وعلیکم السلام بولنا چاہیے، میں اس کو نہیں معلوم تھا۔ تو جیسے امام صاحب بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بابو صاحب بولے وعلیکم السلام، تو مولانا بولے نو رائٹ ٹرن بولے، کیا بولے؟ رائٹ ٹرن بولتے ہیں، رائٹ ٹرن بولا، پھر السلام علیکم بولتے، پھر وعلیکم السلام بولا، تو بولے نو لیفٹ ٹرن بولے، لیفٹ ٹرن۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا نماز پڑھنے، ہر نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ ہمارے کتنے ہندو بھائی ہیں جو مسلمان بھائیوں کے ساتھ روزہ رکھتے، کتنی ہندو بہنیں ہیں جو مسلمان بہنوں کے ساتھ انڈیا میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں ہے they are entitled to be called as Muslims. No کرائٹیریا کیا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزاں دیے نا، یہ قرآن ہے بولے تو آپ بولے قرآن ہے، اللہ ہے بولے تو آپ بولے اللہ ہے، یوم آخرت ہے بولے تو آپ بولے یوم آخرت ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکات ہے، یہ سب چیزاں دیے، دے کے کچھ مانگے آپ سے؟ وہ تو دینے آئے تھے نا، کچھ مانگے آپ سے؟ آپ اس سے صادقیہ میں آپ آئے ہیں، 3 ٹائم لنگر مل رہا، حضرت کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ کی مرضی ہے، لائے تحفہ دیے، نظر دیے، لیکن کوئی جبر نہیں ہے۔ ایک بڑے مولانا ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ کفر کے فتوے پہ دستخط کرے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول تو آ جاؤ چیلنج کرتا ہوں، کیا کرے معلوم؟ پیر صاحب کے پاس جا کے مریدہ لائن لگی ہوئی 1.5 کلومیٹر کی، حضرت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، نام اکیلے میں بتا دوں بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے، اکیلے میں آپ کو بولتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا لا الہ الا اللہ، کوئی اگر ہاتھ ایسے ملا رہا تو حضرت ہاتھ ملا رہی اور ہاتھ چومنے دے رہے، اور کوئی اگر ہاتھ ایسے دے رہا تو ہاتھ پہ مار دے رہے، ایسا۔ تو میں بہت دیر تک نوٹ کر رہا کہ حضرت ایسا نہیں کیوں کر رہی، ایسا ہاتھ دیا تو جھٹک دے رہی، ایسا ہاتھ دیا تو ارے میں بولا نذرانہ آیا تو ہاتھ ملا رہی، اور ڈائریکٹ ہاتھ ملایا تو بے ہوئے میرا ٹائم خراب کر رہا، ہاتھ میں ملا رہے۔ تو یہاں پہ ایسا تو نہیں ہے نا، کتنے ہیں جو لے کے جاتے دستے گئے ہوئے گدی کے نیچے کیا کیا ہے تمہارے کو کیا معلوم، ایسی طرح لے کے نہیں بیٹھے، اتنا بڑا لنگر، اتنا بڑا عرس تمہارے 500 روپے میں ہوتا، ان کی نظر غوث پاک کی چوکٹ میں پیارے، یہ غریب نواز دیتے ہیں، ان کو غوث اعظم دیتے ہیں، ان کو غریب نواز دیتے ہیں، ان کو مولا علی عطا فرماتے ہیں، اور ان کو خیرات مدینے کے تاجدار خود سرفراز فرماتے اور سے صادق میاں سرکار۔ اب اللہ کیا فرمایا؟
تقوی اختیار کرو ایمان والو، تو پہلی چڑی پہ فیر ہو جاتے ہیں لوگ جنگولا سے۔ نامی کرن حضرت تو ایک دیئے بہت اچھا بھی ہو، ہمارے پاس نہیں معلوم ہوتا جنگولا کس کو بولتے ہیں، یہاں پہ ضرور معلوم ہے، لوگا سمجھ گئے۔ تو اب پہلی سیڑھی پہ لوگ فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ فرمایا محبوب نماز دیے، روزہ دیے، حج دیے، زکات دیے، اسلام دیے، توحید دیے، یوم حکومت بھی نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ وہ چاہیے جو تیرا بھلا کرے، ہمارا نہیں، وہی چاہیے تجھ سے جو تیرا بھلا کرے۔ تو اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مصطفیٰ ان سے کہہ دو کہ دین کی اجرت یہ دینا چاہتے ہیں تو یہ تمہاری آل سے مودت کرے، فاطمہ سے محبت کرے، عشق محبت، علی سے محبت کرے، حسن و حسین سے محبت کرے۔ ان کی آنے والی قیامت تک جتنی نسلیں ہیں ان سب سے محبت کرے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب ایمان پہ آ گئے، عمل الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ ایمان ہے تو نماز ہے نا، ایمان اس لیے تو نماز پڑھ کے کیا کرتے؟ ایمان ہونا پہلے۔ تو ایمان کی اجر کیا ہے؟ رسالت کا، اہل بیت سے محبت اور مودت، یہ کرے تو کامیاب ہو گئے۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پوچھنے والا تو پوچھ سکتا نا کہ اللہ ایمان بھی ہے میرے پاس، 2 ڈگریاں ہیں بڑے بڑے، ایمان کی بھی ہے، تقوی کی بھی ہے، اب صادقین کہیں گو؟ اب ان سے حضرت صادق علی شاہ میں صادقین کا کانسیپٹ سمجھ جاؤ۔ اپنی بات اختصار کے ساتھ یہی پر ختم کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اللہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤ؟ شہزادے غوث اعظم پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں، وہ بڑے آسان طریقے سے یہ صادقین کے ساتھ ہونے کا کانسیپٹ سمجھاتے تھے۔ اب تو گوگل آ گیا، جی پی ایس کیا آ گیا؟ گلوبل پوزیشننگ سسٹم، اور گلوبل پوزیشننگ سسٹم آ گیا۔ جب آپ دیکھیں گے میپ کے اوپر گوگل میپس، اور اس کے اوپر جو ہے جیسے آپ ایڈریس ٹائپ کریں، اب میرے کو نکل کے آنا تھا سیدھا لاتور سے امبا جوگی، ہمارے حافظ صاحب کہاں گئے؟ میں بولا بھائی لاتور کے قریب کہیں بھی ہوٹل کا دو فریش ہو کے آ جاتا ہوں، امبا جوگی بھی گئے، 15 کلومیٹر گیا، 15 کلومیٹر فریش ہو کے آیا۔ اب ہوٹل مجھے تو بولے ممتا ہوٹل، تو ہمارے عامر قاضی صاحب ہے، ان کی گاڑی میں بیٹھ کے اللہ اور گاڑیاں دھوتے، ٹریولس کا بزنس ہے ان کا، آمین کو لگے۔ تو اس کے اوپر میں لکھا ممتا ہوٹل امبا جوگائی، امبا جوگائی لکھتے ہی مجھے لے کے آگے پہنچا دیا، رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ پہنچاتے، اب صحیح صحیح بول رہا ہوں، ہوٹل کے تھوڑا آگے لے آگے رکا دیا۔ حافظ صاحب بھی ساتھ تھے، بولا میاں یہیں سے کہا جلدی، حضرت کہہ رہے تھے فونوں پہ فون آ رہے، ادھر شکیل صاحب فون کر رہے، ادھر حافظ صاحب فون کر رہے، ادھر ہمارے جاوید میاں فون کر رہے، کہاں ہے حضرت کہاں ہے؟ تو میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ لیکن راستے میں ایک بات سوچتے ہوئے کہ یہ جو اولیاء اللہ کے منکر ہیں، یہ بولتے انہوں رستہ نہیں دکھاتے، آج گوگل کے محتاج ہو گئے، آج گوگل کے محتاج ہو گئے، اور دنیا بھر پھراؤ، دنیا بھر میں کئی ممالک میں نے بھی جی پی ایس استعمال کیا ہے، ایڈریس کرتے، تعجب کی بات ہے انہیں بولتی جو انڈیا میں بھی بولتی ہے، امریکہ میں بھی بولتی ہے، وہی آواز نہیں بدل رہی۔ لاتور میں آئے تو انہیں، سائے گاؤں میں بھی انہیں، ممبئی میں بھی انہیں، حیدرآباد میں بھی انہیں، امریکہ میں بھی انہیں بول رہی۔ میں بولا ایک کی چھا اتنا کیسا بول رہی؟ بولے حضرت سافٹ ویئر ہے، کیا بولے؟ سافٹ ویئر بناتی ہے، سب کو ایک ہی آواز میں بول رہی۔ بولا پیارے تیرا اور میرا جھگڑا بس اتنا ہی ہے کہ تو شراب پینے والوں کی طاقت کا قائل ہے اور ہم علی علی بولنے والوں کی کرامت کا قائل ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ گوگل کیا کرتا معلوم؟ آج کل گوگل پہ بہت پوچھتے نا لوگ، ہر چیز
پوچھ کے ایمان برباد کر لے رہے، نہ کو کرو ایسے کام. گوگل سے مت پڑھو. اللہ بولتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. گوگل سے پوچھو، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے نا. گوگل کیا کرتا ہے، کبھی صحیح لے کے جاتا ہے، کبھی غلط ٹھہرا دیتا. ادھر سے ادھر لے کے جاتا. تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا فائدہ کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ شہزادے غوث اعظم فرماتے ہیں اور اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ کی علاقوں میں، ایک آدمی آیا رستہ پوچھنے کے واسطے رکا. وہ گورو باز صادقین کیا ہے؟ بولا حضرت میرے کو ادھر جانا ہے، وہ فلاں رستے پہ. تو حضرت بولے دیکھ بیٹا یہاں سے سیدھا نکل جا، لیفٹ لے لے گیٹ پہ سے، آگے جا، پھر رائٹ لے لے، پھر سیدھا جا، پھر لیفٹ لے لے، پھر تھوڑا آگے جا، پھر رائٹ لے لے، لیفٹ لے، رائٹ لے، گلی آتی اس پہ مڑ، رائٹ لے، لیفٹ لے. انہیں صورت دیکھتے رہے گا حضرت کی. اتنے رائٹ لیفٹ بولے تو اس کی رائٹ ہو جاتی. انہوں نے بولا ارے کیا بولے کہ دوسرا بولا کیا رے رستہ پوچھ کے اتنے رائٹ لیفٹ بولے میری لیفٹ رائٹ ہو گئی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. بازو سے ایک اور غلط جا رہے تھے بڑی گاڑی میں، جاتے آتے روک کے بولے بیٹا کیا ہوا؟ نہیں وہاں پہ جانا ہے. کہاں پہ جانا ہے؟ فلاں بستی میں جانا ہے، فلاں علاقے میں جانا ہے، ضروری ہے جانا. تو حضرت بولے پتا معلوم ہے؟ نہیں معلوم. حضرت سے پوچھے رائٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ رائٹ لیفٹ. بولے مولانا اتنے لیفٹ رائٹ. بولے میں پریشان ہو گیا. تو ایک درویش آ رہے تھے ادھر سے حضرت کے ویسے. حضرت بولے کہیں کو پریشان ہو رہا، نہ رائٹ جا نہ لیفٹ جا، میں ادھر ہی جا رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھ جا. میں ادھر ہی جا رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھ جا. تو یہیں سے عقیدہ سمجھ میں آ گیا. شاہی گاؤں والوں تم کو یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صادق علی کا آستانہ ہے، یہ ولی کامل کا آستانہ ہے. یہاں سے مدینے تک، مدینے سے جنت تک ان کی گاڑی، ان کی کشتی تیار ہے. آؤ بیٹھ جاؤ، جنت تک پہنچا دیں گے. صادق علی سرکار جنت تک پہنچائیں گے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور اتفاق ہے کہ آپ کا نام ہے صادق. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے دل میں اولیاء کاملین کی محبت کو کھول کھول کر بھر، ان کے طریقہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کا جو اسوہ ہے، جو ان کی تعلیمات ہے، مولا کریم ہم کو، آپ کو، سب کو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو عرس میں ہر سال تمہیں بلایا جاتا ہے. حضرت اختر علی شاہ صاحب کی بڑا زحمت دیتے ہیں، یہاں پر لنگر لگایا جاتا ہے. جب کبھی عرس میں آؤ تو فیضان لے کر جاؤ اور ان کی زندگی کی طرف دیکھو کہ آج حضرت اختر علی شاہ صاحب کو 40 سال ہو گئے، 45 ایئرس ہو گئے ہیں. تمہارے لیے بیٹھ گئے. کیا کیا ہے بولو؟ بیٹھ گئے، چھوڑ دیا ہے گھر بار. کیا ان کو سیر تفریح پسند نہیں ہے؟ ان کو نہیں جانا ہے مدینے پر؟ کیا ان کو بغداد نہیں جانا ہے؟ ارے جس کی زبان پر دن رات علی علی ہوتا ہو، کیا اسے نجف نہیں جانا ہے؟ جانا ہے، لیکن تمہارے لیے قربانی دے کر بیٹھے، تمہارے لیے سب تیاگ کر بیٹھ گئے، قربانی دے کر بیٹھ گئے. اس لیے بیٹھے ہیں کہ تمہاری ضرورتوں کو یہ پوری کرے. کیا کرے؟ ضرورتوں کو پوری کرے. عرس میں آؤ تو پیغام لے کر جاؤ، ان کا پیغام لے کر جاؤ، حضرت کا پیغام لے کر جاؤ. حضرت کا پیغام کیا تھا؟ آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں؟ یہاں جتنے حاضرین ہیں سب چاہنے والے ہیں حضرت کے. ان میں سے کوئی ہے جو مجھے یہ بتائے اور چیلنج کے ساتھ کہے کہ حضرت کی 5 وقت کی نماز تو بہت دور کی بات، ان کی نوافل بھی کبھی قضا ہوئی ہو؟ بولو بولو. کوئی بول سکتا ہے؟ تہجد یہ پڑھتے، فجر یہ پڑھتے، عشاء یہ پڑھتے تھے، چاش یہ پڑھتے تھے، ظہر یہ پڑھتے تھے، عصر مغرب عشاء یہ پڑھتے تھے. جب دیکھو اللہ کے ذکر سے ان کی زبان بولو تر رہا کرتی تھی. کبھی اللہ کے ذکر کو ایک لمحے کے لیے فراموش نہیں کرتے تھے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اے میرے محبوب بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. آج 100 سال کے اوپر گزر گئے لیکن ان کے ذکر کا سلسلہ رک گیا. اللہ ان کے ذکر کو جاری فرما رہا ہے. تم بھی چاہتے ہو کہ دائمی زندگی پاؤ،
تو بولو مجھ سے وعدہ کرو کہ زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے. تو انشاءاللہ جو نماز نہیں پڑھتے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے نماز پڑھیں گے. بولو جھوٹ چھوڑیں گے, شریعت پر عمل کریں گے. بولو انشاءاللہ اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھام کر رکھیں, بزرگان دین سے عقیدت رکھیں گے, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار آج تیرے ولی کامل کے عرس میں جتنے حاضرین ہیں مولا اس ولی کامل کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا ان کے ذکر و شب میں جو تیری یاد میں انہوں نے دن و رات گزارے ہیں مولا اس کا فیضان تمام حاضرین کو عطا فرما. مولا حضرت اختر علی شاہ صاحب قبلہ ادام اللہ فیضہ کی عمر دراز فرما. اے باری تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما, توانائی عطا فرما. مولا یہ بلا لحاظ مذہب و ملت, بلا لحاظ رنگ و قوم انسانیت کی خدمت انجام دیتے ہیں. پروردگار ان کا رہنا, ان کی عمر کا دراز ہونا انسانوں کے لیے, کنبے کے لیے بہت ضروری ہے. مولا انہیں صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما, توانائی اور طاقت کی زندگی عطا فرما. ان کے سائے عاطفت کو ان کے متوسلین, مریدین اور محبین کے سروں کے تاجر سلامت رکھ. اے پاک پروردگار ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سیدہ کائنات کی کنیزیں دور دراز سے سفر کی صعوبتیں مصیبتیں جھیل کر ایک ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں. اے پروردگار ان سب کی حاضریوں کو قبول فرما. مولا جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ یہاں جتنے حاضرین حاضر ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما, جس کے کاروبار ہے اس کی تجارت میں برکت عطا فرما. مولا جو اولاد کے لیے تڑپتی ہیں, جن کی کوکیں سونی ہے مولا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اگلے عرس صادقیہ سے پہلے ان سب کو اولاد عطا فرما. مولا جو بچیاں رشتوں کے قابل بیٹی ہے سیدہ زینب کے صدقے, سیدہ سکینہ کے صدقے مولا اگلے عرس صادقیہ سے پہلے ان کے رشتے کروا دے. خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما. مولا گھروں سے زیادہ چاہنے والے سسرال عطا فرما, چاہنے والے ان کو شوہر عطا فرما, اطاعت گزاریاں اور فرما برداریاں ان کو عطا فرما. مولا ہمارے دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. مولا ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں, اور ان گناہوں کی مغفرت فرما جو ہم نے بھول کر کیے ہیں. مولا ہم سب کی مغفرت فرما. عرس صادقیہ میں آنے والے جتنے زائرین ہیں مولا ان کے تمام جمی جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما, دین و دنیا کی دولت عطا فرما, دین و دنیا کی راحت عطا فرما, کامیابیاں عطا فرما, کامرانیاں عطا فرما, ترقیاں عطا فرما. مولا بلاؤں سے بچاؤ, بیماریوں سے بچاؤ, آفتوں سے بچاؤ, الجھنوں سے بچاؤ, کٹنائیوں سے بچاؤ, وباؤں سے ہماری حفاظت فرما. مولا جن کے بچے پڑھتے ہیں ان کا علم شوق ذوق عطا فرما, امتحانات میں کامیابی عطا فرما, بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما. مولا تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی اٹوٹ مستقیم غلامی عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو سیدہ کائنات کے سیدہ فاطمہ کی اسوہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, صبر اور استقامت عطا فرما. مولا دنیا عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما, سربلندی اور سرخروئی عطا فرما. مولا یہ ملک ہندوستان تیرے محبوبوں کا مسکن ہے. مولا اس ملک کی بے امن و امان کو قائم رکھ, ہندوستان کو ترقی عطا فرما, ہندو مسلمانوں کے درمیان اتحاد عطا فرما. جو ہمارے بزرگوں کے طور طریقے جیسے تصوف ہے, جو صوفیاء کا طریقہ ہے مولا اس صوفیاء کے طریقے پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا بلا تفریق مذہب و ملت ہمیں تمام انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرما, انسانیت سے محبت کرنے کا موقع عطا فرما. مولا اس ملک میں اس دیش میں امن و امان کی فضا کو قائم رکھ, ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب پر فضل و کرم فرما. غوث و خواجہ کا صدقہ عطا فرما, حیدر کرار کا صدقہ عطا فرما, حسین شہید کربلا کی خیرات عطا فرما, امام حسن مجتبیٰ کی خیرات عطا فرما, سیدہ کائنات کی خیرات عطا فرما. مولا دین و دنیا میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما, ترقی عطا فرما. مولا خوشحال زندگی عطا فرما, مولا خوشحال زندگی عطا فرما. جب تک زندہ رکھ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنا کر جلا. مولا وقت رضا آقا کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت عطا فرما, قبر میں
حضور کے چہرے کی معرفت عطا فرما، حشر میں آقا کریم کے دامن اقدس کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ لا الہ